السلام علیکم. سوال ہوا تھا علی بھائی سے, بنا ٹائم ضائع کی ویڈیو بھی جانی چلتے ہیں. سوال بھیجا جی کہ اولی الامر کے بارے میں آپ کا یہ موقف ہے کہ اس سے مراد حکمران ہے, اور آپ کا کیا تمام اہل سنت کا یہ موقف ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم. تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ اولی الامر کو تو بتا رہے ہیں کہ یہ مراد ہے, پہلے آپ یہ تو بتائیں کہ قرآن میں امر سے کیا مراد ہے, اللہ کے امر سے قرآن میں کیا مراد ہے. پھر وہ اس سے اگلی کلوریل ایڈ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک تو حکمران اس کا ہے, چاہے وہ یزید ہو, چاہے حجاج بن یوسف ہو, چاہے آج کل جیسے حکمران ہو, شرابی ہو, بدکار ہو, بدماش ہو. تو وہ کہتے ہیں جی کہ اللہ کا امر نعوذ باللہ وہ ایسے حکمران نافذ کریں گے. اس سے وہ پھر موقف لاتے ہیں جی کہ حکمران کا ضروری ہے کہ وہ معصوم ہو, تو اللہ کا امر جو ہے وہ معصوم کے علاوہ نافذ ہی نہیں ہو سکتا. اگر یہی بات ہے تو پھر صلح حسن کدھر جائے گی؟ اب ہمیں تو ناصبیوں سے بھی مقدمہ لڑنا پڑتا ہے اور رافضیوں سے بھی لڑنا پڑتا ہے. صلح حسن کدھر جائے گی؟ صلح حسن اس بات کا ثبوت ہے, اور صلح حسن کو ہم سنیوں کی طرح نہیں مانتے, ہم اس کو ایک پیس ٹریٹی سمجھتے ہیں. اور صلح حسن صرف اس دن تک تھی جس دن تک انہوں نے حضرت حسین کو شہید نہیں کیا تھا. حضرت حسین کو شہید کرنا, جس طرح صلح حدیبیہ توڑ دی تھی نا مشرکین عرب نے, انہوں نے صلح حسن اس دن توڑ دی جب حسن کے چھوٹے بھائی کو انہوں نے مار دیا. آج کی ڈیٹ میں صلح حسن منسوخ ہے, لیکن جس ایرا میں, جس ایرا کے اندر وہ اپلائی تھی, اس میں حضرت حسن نے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کمپرومائز کیا, تو اس میں انہوں نے کیوں ان کو اجازت دی کہ وہ اللہ کے امر کو نافذ کریں. ٹائم قیامت تک ہے. شکر ہے, شکریہ امام حسن, آج آپ کی صلح ہمارے کام آئی کہ ہم غالی رافضیوں کو بھی پھکی دے سکیں. اچھا, اس کا جواب جو میں نے بھی بات کی تھی, وہ کہتے ہیں جی کہ جواب دینا ہے, ڈنڈی نیچے مار اس کا جواب, وہ جواب مطلب ہے وہی بات ہے, جب نہیں بنتا نا اتنا کمزور جواب میرے سامنے رہنا, میں لا کے ہاتھی پڑھا چڑھتا ہے, جواب مجھے پتا ہے کوئی بھی نہیں ہے. نہیں, اس کا جواب انہوں نے یہ دیا, وہ کہتے ہیں جی کہ بلکہ انہوں نے تو وہ بات کی کہ میں نے ان کو کہا بھی, میں نے کہا یار یہ بات تو نسبی اور یزیدی لوگ کرتے ہیں, تو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے 3 روایات والی بات پیش کی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی 3 شرائط پیش کی تھی. تو میں نے ان کو بتایا, میں نے کہا جی یہ بات تو ہم نسبیوں کی نہیں مانتے. وہ کہتا ہے جی آپ نہ مانے تو آپ کی مرضی, ہماری تو کتابیں شیعوں کی بری پڑی ہیں کہ امام حسین نے پوری حجت تمام کی ہے. وہ کہتے ہیں امام مہدی کے علاوہ کسی امام کی نہیں, وہ 3 شرطوں میں تو ایک یہ ہے کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک نہیں ہے. گل مننی تو پوری منو, تسی کہ ادھی گلا من دیو. تسی صلاح الدین یوسف والا کام تے نہ کرو کہ روایت اس کتاب تو انصاب الاشراف تو 3 شرائط لے, اور انصاب الاشراف میں تو لکھا ہوا ہے یزید اور اس کے آباء و اجداد کے تابوت جہنم میں ہے, اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ معاویہ کو جس دن دیکھو کہ میرے ممبر پہ چڑھا ہے اسے قتل کر دو. ہاں, انصاب الاشراف میں لکھا ہوا ہے 3 شرطوں والی کتاب میں. وہ یہ کہتے ہیں اس پہ عمل کریے. یہ کہتے ہیں جی کہ امام جعلی روایتیں ہم کتاب کو جعلی مانتے ہیں. امام حسن نے اس لیے صلح کی تھی کہ امام حسن کو لڑنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں تھا, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی یہی بات, لیکن وہ آپ کی ڈاکٹرین تو ٹوٹ گئی نا, ریزن اس کی کچھ بھی تھی. ٹھیک ہے. ہاں, امام حسین بھی تو, امام حسین کو لڑنے کا کیا فائدہ ہوا ہے؟ ایک منٹ, امام حسین کو لڑنے کا کیا فائدہ ہوا دنیاوی طور پہ کہ انہوں نے حکومت حاصل کر لی؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے پوری کوشش کیا کہ میں نہ لڑوں. کنہوں نے؟ وہ کہتے ہیں سوائے امام مہدی کے ہمارے شیعہ مذہب کے مطابق کسی امام کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ لازمی بزور طاقت کرے. بس ٹھیک ہے, آپ حسین سے بھی دستبردار ہو جائیں, پھر حسین ہمارے ہی ہیں. ہاں, یہ ہم ہی حقدار تھے کہ ہم حسینی ہوتے. اگر آپ حسین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین نے گریہ کرنا ہے, تو میں ان کو اپنی پھکی تو دے چکا. سید جواد نقوی صاحب نے کہا ہے کہ میں نے اس شیعت میں یعنی آنکھ کھولی, یا میں نے اس شیعت کو پایا جس میں حسین ایک ایسا مظلوم بابا ہے جو کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے, لیکن جب حسین کو پڑھا تو پتا چلا کہ یہ مظلومیت کا نام نہیں ہے, دلیری کا نام ہے. بس میں یہی کہوں گا اس کے اوپر کہ تم نے حسین کو سمجھا ہی نہیں ہے, جس طرح کرسچنز نے جیزس کرائسٹ کو نہیں سمجھا. ٹھیک ہے, تم نے حسین کو نہیں سمجھا.